المؤمنين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام بتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على مخدومة نوع الإنسان معصومة كل زمان بلقیس و حجرت و تقدیس الجلال وعاصیت و عالم التکمیل والکمال محافظت النبوہ و ناشرت الولایہ بنت القلم والنون والسر بین الکاف والنون ودلیل ارادت ہی کن فیکون والکتاب المکنون آیت اللہ العظمی وزوجت آیت اللہ الکبریٰ شمعت مجلست الرسول وکوکب سبیل القبول ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام العائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدی ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہا السیدہ فاطمۃ الزہراء سلام ولعن اللہ تعالی علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة یعطون الزکاة وهم راکعون بلند تر الصلوات اللہم صلی علی محمد دعائے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے آقا زادی اس عبادت کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے حاضرین کے حاضرات کے مومنین و مومنات کے قلوب میں چھپی ہوئی وہ دعائیں جو ہمارے حق میں بہتر ہیں نبی کی بیٹی کے حق کا واسطہ وہ قبول و منظور فرمائے آج کی مجلس بالخصوص و بالعکس وقف ہے باب الحوائج کے ساتھ تو میرے مالک اس پاک دروازے پہ باب الحوائج کی بارگاہ میں جو خالی ہاتھ آئے ہیں میرا مالک ان کی تمام حاجات کو مستجاب فرما بالخصوص جو بے اولاد ہیں یا جن کے ہاں اولاد نارینہ کے متمنی ہیں میرا مالک انہیں نیک صالح فرزند عطا فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو بیمار ہیں میرا مالک انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرما شیخ محمد حنیف صاحب سید سہیل رضوی صاحب اس کے علاوہ آپ کے ذہنوں میں یہ زبانوں پہ جن جن بیماروں کا نام ہے میرا مالک ان تمام کو شفا عطا فرمائے انجمن غلامان حضرت عباس کے عہدیداران ممبران ان کے رفقۂ کار کی توفیقات میں اضافہ فرمائے وارث زمان کے ظہور میں تاجیل فرمائے دعاؤں کی قبولیت کے لیے جتنی ممکن ہو سکے اتنی بلند صلوات تلاوت فرمائے اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا موضوع گفتگو آیا ولایت کے عنوان کے تحت مسلسل آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کی جا رہی ہے اللہ ولی ہے اس کا رسول ولی ہے اور وہ ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے اللہ سب سے پہلا ولی ہے اس کے بعد رسول ولی ہے پھر اس کے بعد اس اللہ کی معصوم حجتیں آئمہ کی صورت میں اللہ سب سے پہلے اپنی ولایت کا ذکر کر رہا ہے دلیل پھر ثبوت کوئی انسان کسی بات کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے پاس اس کی دلیل ہونی چاہیے جس کے پاس دلیل ناقص ہو اس کا دعویٰ ناقص ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آپ دنیا کا یہ قانون ہے صرف اسلام کا نہیں جہاں جہاں مہذب معاشرے آباد ہیں جہاں جہاں
قانون کی بالادستی ہے، وہاں اگر کوئی حقدار اپنے حق کا دعویٰ کرے تو اس کے پاس دلیل ہونا ضروری ہے، اور اگر اس کے پاس دلیل ہو اور ثبوت نہ ہو تو پھر بھی دعویٰ ادھورا ہے۔ صرف دعویٰ کافی نہیں ہوتا، دعوے کو دلیل چاہیے، دلیل کو ثبوت چاہیے۔ یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہیں۔ عدالت میں جائیں، آپ کسی بات کے لیے دعویٰ کریں، عدالت آپ کو کہے گی دلیل دیں، آپ دلیل دیں گے تو عدالت آپ سے کہے گی اب ثبوت دیں۔ دعویٰ بغیر دلیل کے ادھورا ہے، دلیل بغیر ثبوت کے ادھورا۔ اگر یہ کہیں کہ صرف ثبوت ہو دعویٰ نہ ہو پھر بھی فائدہ نہیں، دلیل ہو ثبوت نہ ہو پھر بھی فائدہ نہیں، دلیل اور ثبوت دونوں ہو دعویٰ نہ ہو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں۔ میرا خیال ہے کہ مختصر تمہید تھی، لیکن بات ہر ذہن کو، جیسے مجھے چہرے نظر آ رہے ہیں، ہر ایک ذہن میں محفوظ ہو گئی۔ دعویٰ، دلیل، ثبوت۔ لیکن تمہید مکمل، پہلی سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا جملہ، اللہ دعویٰ ہے، محمد دلیل ہے، علی ثبوت۔ اللہ حسین عزت عطا فرمائے۔ آقا زادی نے ہاتھوں کو کسی کا محتاج، لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، محمد رسول اللہ اس کی دلیل ہے، علی ولی اللہ اس کا ثبوت ہے۔ اللہ نے بسم اللہ سرکار، اللہ نے دعویٰ کیا تھا کہ میں خدا ہوں، مخلوق کو دلیل چاہیے تھی۔ خدا اگر عرش پہ دعویٰ کرتا رہتا کہ میں خدا ہوں اور دلیل دیتا نا، مخلوق کو کیسے پتا چلتا؟ نبی نے زمانے میں آ کے دلیل دی کہ وہ اللہ۔ لوگوں نے کہا وہ نظر نہیں آتا تو کیسے مانے؟ فرمایا مجھے دیکھو، میں ہوں اس کے دعوے پہ دلیل، وہ سچا ہے میری زبان سے دیکھو، وہ رحم کرتا ہے میرا رحم دیکھو، وہ کرم کرتا ہے میرا کرم دیکھو۔ اس کا مطلب کہ توحید دعویٰ، نبوت دلیل، امامت اس کا ثبوت۔ لفظ کو بدلتا ہوں تاکہ موضوع کے ساتھ آپ متصل ہو جائیں۔ انما ولیکم اللہ دعویٰ ہے، ورسولہ اس کی دلیل ہے، ویؤتون الزکاۃ اس کا ثبوت ہے۔ اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ ہوں، دلیل چاہیے، دلیل نبی کی صورت میں آئی۔ دلیل کو عربی زبان میں کہتے ہیں حجت، کیونکہ جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں ہم موضوع کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ دلیل کو کہتے ہیں حجت۔ یہ عام سادہ بالکل عام فہم ترجمہ کیا جاتا ہے کہ حجت کو اردو میں دلیل کہتے ہیں۔ مثلا میں اس وقت کہوں کہ باہر دن ہے تو روشنی دلیل ہے کہ باہر دن ہے۔ جب روشنی آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ دلیل آپ کو دعوے سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ جو تمہید سمجھ رہے ہیں وہ ساتھ دیں گے۔ اگر آپ دلیل دیکھ لیتے ہیں تو دلیل آپ کو دعوے سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ اب دعویٰ ثابت ہونے کے لیے ثبوت مانگتا ہے۔ اس بارگاہ کے اندر روشنی ہے، روشنی کس طرح ہو رہی ہے؟ ان لائٹوں کی صورت میں۔ یہ لائٹیں اپنی مرضی سے روشن نہیں ہوئی، ان کے پیچھے ایک طاقت ہے جس نے انہیں روشن کیا ہوا، وہ طاقت نظر نہیں آ رہی۔ یہ لائٹ، یہ ٹیوب لائٹ اپنی مرضی سے تو روشن نہیں ہوئی، کس نے اس کو روشن کیا؟ بجلی نے۔ وہ جو بجلی کی لہر ہے وہ کدھر ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہی۔ یہ روشن ہو کے بتا رہی ہے کہ کوئی ہے۔ جو دعوے کو ظاہر کرے اسے مظہر کہتے ہیں، جو دعوے کا ثبوت بنے اسے مظہر کہتے ہیں۔ جس سے دعویٰ نظر آئے
اسے مظہر کہتے ہیں۔ یہ روشنی جل رہی ہے، یہ روشنی روشن ہے، اس کا مطلب ہے کہ پیچھے ایک طاقت ہے جس نے اس لائٹ کو روشن کیا ہوا ہے۔ ہمیں اس طاقت سے کوئی کام نہیں، ہمیں فائدہ اس سے لینا ہے۔ ہمیں روشنی دے رہی ہے، اس کو روشنی وہ دے رہی ہے، اس کے پیچھے کی طاقت جس نے اسے روشن کیا ہوا ہے۔ ہم جو بھی فائدہ لینا ہے ہم اس سے لے رہے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چھپ کے اپنے مظہر کے ذریعے بھی ہدایت کر دیتا ہے، کوئی چھپ جاتا ہے اور مظہر کے ذریعے روشنی بھیج دیتا ہے۔ ابھی تک 70% مجمع نہیں سمجھا، اب اس سے زیادہ آسان میں نہیں کر سکتا۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہ لائٹ بند ہو جائے تو کوئی نہیں پوچھے گا کہ یہ ٹوٹ تو نہیں گئی، ہر بندہ پوچھے گا بجلی تو نہیں چلی گئی۔ اس کا مطلب مظہر خاموش ہو جائے تو پیچھے سے طاقت بھی چلی جاتی ہے۔ مظہر کا چپ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ صرف مظہر خاموش نہیں ہوا، پیچھے سے طاقت بھی چلی گئی ہے۔ مولوی کے کہنے پہ آؤ، ملا کے کہنے پہ آؤ، یہ ذہن میں رکھنا علی اللہ کا مظہر ہے، علی اللہ کا مظہر ہے۔ اور جب مظہر خاموش ہو جائے اس کا مطلب پیچھے سے طاقت چلی جاتی ہے۔ علی کو جہاں سے نکالنا، سوچ کے نکالنا، جہاں سے علی چلا جائے وہاں سے اللہ بھی چلا۔ کیونکہ جب مظہر ہی چلا گیا تو صرف مظہر نہیں گیا، ثبوت نہیں گیا، دعویٰ مٹ گیا۔ علی ولی اللہ اسلام میں اضافے کا نام نہیں، علی ولی اللہ توحید کی حفاظت کا نام ہے۔ ولایت امیر المومنین وہ چار دیواری ہے جس نے توحید کو محفوظ رکھا ہوا۔ حجت کہتے ہیں دلیل۔ اب حجت کی تعریف میں منطق کے اعتبار سے کروں تو بات زیادہ آسان ہو جائے گی۔ ایک چیز اقلیم بھائی مدارس میں رہے، ایک چیز ہوتی ہے معلوم، ایک چیز ہوتی ہے مجہول۔ جو چیز آپ کے علم میں ہو اسے معلوم کہتے ہیں، اور جس کو آپ یہ ہو کہ یہ چیز ہے لیکن آپ نے کبھی دیکھی نہ ہو وہ مجہول ہوتی ہے۔ یہ علم منطق کا قانون ہے۔ مثلا میں آپ کے سامنے ایک جانور کا نام لوں، میں وہ شیر، پورے مجمع سے ایک بندہ نے اٹھ کے پوچھے گا کہ کیسا ہوتا ہے، سر نہیں زبان ہلائیں گے آپ، کوئی بندہ نہیں پوچھ سکے گا جی آپ نے یہ نام لیا یہ کیا ہے، اڑتا ہے کہ چلتا ہے، تیرتا ہے، چلتا ہے، سب کو پتا ہے۔ میں نے نام لیا، آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک تصویر ابھر ہے، اس کا مطلب یہ آپ کے معلوم میں، آپ کے معلوم میں تھی، میں نے صرف نام لیا، تصور اس کا ابھر آیا، آپ کے ذہن میں آ گیا کہ یہ کیا ہے، یہ چیز آپ کے معلوم میں محفوظ تھی۔ اب میں دوسرا نام لینے لگا، فرشتہ۔ جو چپ بیٹھے کو تصویر نظر آئی ہو، اب یہ بھی تو میں نے نام لیا، اب یہ آپ کو نہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے، پتہ ہے کہ یہ ہے، تصویر نہیں ہے۔ جس کے ہونے کا پتہ ہو اور تصویر نہ ہو وہ مجہول ہوتا ہے۔ اس سے میرا خیال ہے کہ میں دھیمے لہجے میں اونچی بات کرنے لگا ہوں، میں حجت کی تعریف کرنے لگا ہوں۔ حجت کسے کہتے ہیں؟ جس کی تصدیق ہو تصویر نہ ہو وہ مجہول ہے، جس کی تصدیق بھی ہو تصویر بھی ہو وہ معلوم ہے۔ حجت کسے کہتے ہیں؟ جو مجہول کو معلوم میں لا کے دکھائے اسے حجت کہتے ہیں۔ جو نہ نظر آنے والی چیز کو نظروں میں لا کے دکھا اسے حجت کہتے ہیں۔ اللہ ہے نظر نہیں آتا، حجت نے کہا ہے ہم نے مان لیا۔ جنت کسی نے دیکھی نہیں، حجت نے کہا ہے ہم نے مان لیا۔ حجت اسے کہتے ہیں کہ جو نہ نظر آنے والی چیز کو اپنی زبان سے منوا لے۔ اب حجت کی یہ تعریف سننے کے بعد اب ذہن میں رکھنا کہ یہ لفظ کسے کہنا اور کسے نہیں کہنا۔
ہاں یہ بات ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ لفظ حجت جو ہے کچھ ہوتی ہے لفظوں کی آوارہ گردی، یہ الفاظ کی آوارہ گردی ہے کہ کسی لفظ کو اٹھایا اور کسی کے ساتھ سونپ دیا۔ حجت سوائے معصوم کے کوئی نہیں۔ حجت اسے کہتے ہیں کہ جو نہ نظر آنے والی چیز کو نظروں میں لا کے دکھا دے، اسے حجت کہتے ہیں۔ میرے بادشاہ حسن بیٹھے ہوئے تھے ممبر پہ، ایک شخص آیا، اس نے میرے بابا علی کا دعویٰ تھا سلونی، تو بھی وہ دعویٰ کرتا ہے؟ میرے مولا حسن نے کہتے بدبخت تجھے نہیں پتا ہمارے چہرے بدلتے ہیں دعوے نہیں بدلتے، نہ بدل جاتے ہیں دعویٰ نہیں بدلتا، جو پہلے کا دعویٰ ہے وہی ہم سب کا دعویٰ ہے۔ اس نے کہا پھر میں اگر آپ سے کچھ کہوں تو آپ مجھے وہ کر کے دکھائیں گے؟ مولا حسن نے کہا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں علی سے ملنا چاہتا ہوں۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کہنا میں مولا علی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ مولا حسن نے کہا دیکھ لے، اللہ جانے آپ کس خیال میں جو قریب بیٹھے گے بندے تو بولو نا۔ مولا حسن نے فرمایا دیکھ، اس نے کہا نہیں ہوں بہو علی، آپ علی ہیں میں مانتا ہوں آپ بھی علی ہیں، لیکن مجھے وہی علی کی زیارت چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر کیوں کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں؟ حجت کا اختیار پڑھنے لگا ہوں، اختیار حجت جو نہ نظر آنے والے کو نظر میں لا کے دکھائے۔ میرے مولا امام حسن نے فرمایا اچھا اگر تو علم کے لیے ہوتا تو میرا چہرہ بھی دیکھ لیتا تو علی نظر آنا تھا، اگر تیرا علم میں کمی ہوتی تو میری گفتگو بھی سن لیتا تو تجھے علی نظر آتا، لیکن کیونکہ تو امامت کا امتحان لینے کے لیے آیا ہے، کیونکہ تو حجت کی آزمائش کے لیے آیا ہے، تو پھر آج تیری آزمائش کو پورا کرتے ہیں۔ مولا حسن آگے آگے چلے، بندہ پیچھے پیچھے چلا، امام کا گھر آیا، صحن تطہیر کا پردہ اٹھایا، رجب ملی برسی کہتے ہیں کہ سامنے مسند پہ امیر المومنین بیٹھے ہوئے تھے، اپنے احکامات کو صادر کر رہے تھے۔ اس نے علی کے چہرے کی زیارت کی، دیکھ لگا حسن تیرا بابا علی تو دنیا سے چلا گیا ہے، تو نے حسن کی علی کی زیارت کیسے کروا دی؟ تیرا بابا تو دنیا سے جا چکا ہے، یہ امیر المومنین کی شہادت کے بعد کی بات ہے۔ مولا حسن کہتے تو نے اختیار حجت کے اوپر انگلی اٹھائی تھی، حجت کے پاس یہ اختیار ہے جسے اللہ نے معراج میں خفی کیا تھا، ہم اسے جلی کر لیں۔ جو نہ نظر آنے والی چیز کو منوائے اسے یہی میرے محمود اللہ صاحب، یہی میرے بادشاہ امام حسن علیہ السلام اپنے گھر کے دروازے بیٹھے تھے، یہ چند لوگ ایک گائے کو لے کے جا رہے تھے۔ مولا امام حسن نے روکے گا کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہنے لگے ذبح کرنے کے لیے۔ مولا فرمایا اس کے پیٹ میں ایک مادہ ہے جو سفید رنگ کا ہے، جس کا سر بھی کالا ہے، جس کی دم بھی کالی ہے۔ امام حسن اتنا جملہ کہا اور بندوں نے کہا حسن آپ نے کیسے کہہ دیا کہ اس گائے کے پیٹ میں ایک بچہ ہے جو سارے کا سارا سفید ہے اور سر بھی کالا ہے اور دم بھی کالی ہے؟ امامت کا آزمائش، حجت وہ ہے جو نہ نظر آنے والی چیز کو نظروں میں لا کے دکھا دے۔ اتنا کہنا تو وہ گئے اور جا کے گائے کو ذبح کیا، اور جب گائے کے پیٹ کو چاک کیا تو اندر سے زندہ بچے کو نکالا جو پورے کا پورا سفید تھا اور سر اس کا کالا تھا اور دم اس کی کالی تھی۔ مولا حسن کے پاس آ کے لگے آپ نے یہ تو بتا دیا، لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے واللہ یعلم من الارحام، اللہ جانتا ہے کہ ماؤں کے رحموں میں کیا ہے، تو نے کیسے بتایا تو کوئی اللہ ہے؟ فرمایا جو اللہ نے کہا تھا میں جانتا ہوں وہ جاننا ہم ہے، ہم ہیں علوم اللہ، ہم ہیں علم اللہ۔ مولا حسین جو نہ نظر آنے والی چیز کو نظروں میں لا کے دکھا دے اسے حجت ہے۔ حجت کے اختیار پہ شک کرنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے اختیار پہ شک۔ اچھا آج یہ بغض علی ہے کہ نبیوں کے اختیار پہ کوئی شک نہیں کرتا۔
جناب موسیٰ فرعون کے دربار میں کھڑے ہیں، جادوگروں کا دور ہے، جادوگر سامنے کھڑے، موسیٰ مقابلے کے لیے گئے، جادوگر نے قرآن میں پورا واقعہ، جادوگر رسیاں پھینکی، رسیاں سانپ بنی نہیں، دیکھنے والوں کو سانپ نظر آئے۔ اور یہ بھی ایک جادوگری کا کمال ہوتا ہے کہ جادو کے ساتھ شکل تبدیل نہیں ہوتی، خلقت تبدیل نہیں ہوتی، دیکھنے والے کی آنکھوں کو ایسے کنٹرول کیا جاتا ہے کہ جو وہ چاہ رہا ہوتا ہے اس سے وہ نظر آئے۔ اب وہ جادوگر جو تھے وہ خالق تو نہیں تھے نا، اگر وہ ہوتے تو سانپوں کے وہ خالق ہو جاتے۔ رسیاں پھینکی، رسیاں سانپ نظر آئے، جتنا دربار میں لوگ تھے سب اپنے اپنی کرسیوں پہ چڑھ کے دربار خالی ہو گیا کہ سانپ ہی سانپ موسیٰ وہیں پہ کھڑے۔ اب میں جملہ کہوں، لوگوں کو سانپ نظر آ رہے تھے، موسیٰ کو رسیاں نظر آ رہے ہیں، کیونکہ جادوگروں نے آنکھوں کو کنٹرول کیا تھا۔ اور نبوت پہ جادو کیسا؟ نبی اپنی جگہ پہ کھڑے رہے، جب نبی اپنی جگہ پہ کھڑے رہے جادوگروں نے فرعون کا چہرہ دیکھا، فرعون نے کہا تمہارے جادو سے موسیٰ نے تو اپنی جگہ چھیڑی، میں نے تو یہ تو نہیں کہا تھا کہ میرا دربار خالی کرواؤ، دربار والوں سے تو نہیں منوانا تھا، منوانا تو موسیٰ سے تھا۔ موسیٰ نے کہا ختم ہو گیا تمہارا جادو، یہ ہے اللہ کی حجت کا اختیار۔ موسیٰ نے اپنے عصا کو پھینکا، عصا کو پھینکا، عصا اژدہا بنا، نظر نہیں آیا، بنا، نظر نہیں آیا، بنا۔ بننے کے بعد قرآن میں کہا وہ صرف رسیوں میں پھرا نہیں، ان سانپوں کے درمیان پھرا نہیں، اس نے ان سانپوں کو نگل لیا۔ اس کا نگلنا اس بات کی دلیل تھی کہ وہ جسم کی صورت میں تھا، اس نے نگلا۔ جو ہی اس نے سانپوں کو نگلا تمام جادوگروں نے سجدے میں سر رکھ دیا۔ جب جادوگروں نے سجدے میں سر رکھا تو فرعون نے کہا اتنی جلدی سجدہ کیسے کر دیا؟ انہوں نے کہا ہمیں پتا ہے، ہم نے جو کیا تھا وہ جادو تھا، جو اس نے کیا ہے وہ امر ہے، جو ہم نے کیا تھا وہ آنکھوں کا کنٹرول تھا، جو اس نے کیا ہے اس نے تو خلقت کو تبدیل کر دیا ہے، اس نے تو مخلوق کو تبدیل کر دیا ہے۔ انہوں نے فوراً سجدے میں سر رکھ کے اب بھی منبر پہ قرآن لے کے آؤ۔ انہوں نے کہا جادوگروں کا کلمہ آج بھی قرآن میں لکھا ہے کہ انہوں نے فرعون کے دربار میں سجدہ کرتے ہوئے کہا ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لائے اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ ہم ان جادوگروں سے پوچھو جب کلمہ پڑھ ہی لیا تھا تو اتنا ہی کہتے تھے ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لائے، ہارون کا ذکر کیوں کیا؟ انہوں نے کہا بے شک آج کلمہ پڑھے ہیں لیکن اتنا جانتے ہیں کہ نبی کے ساتھ ساتھ جب تک وسیع کا کلمہ نہ پڑھے کلمہ مکمل ہی نہیں۔ حجت وہ ہے جو خلقت کو تبدیل کرے۔ اب اللہ کا کام، اللہ دعویٰ، رسول ولایت اور امامت۔ اب جیسے اللہ نے دعویٰ کیا کہ میں اللہ ہوں، علی نے اپنی ولایت سے ثابت کیا کہ وہ کیسا اللہ ہے۔ اللہ کا کام ہے عدل کرنا، اور یہ لوگ جو معجزات علی دے کے پریشان ہوتے ہیں نا کہ یہ دیکھیں یہ جو اللہ کے کام علی کے ساتھ منسوب کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید علی وہ سب کچھ کر لیتا۔ میں آپ کو ایک بات بڑی علمی انداز میں سمجھاؤں، خدا عدل کرتا ہے، حجت فضل کرتی ہے۔ درود پڑھتے پڑھتے تھوڑا آگے تشریف لیں تاکہ جو پیچھے کھڑے احباب ہیں بیٹھے بیٹھے آ جائیں گے تو جابر صاحب نے کھڑے کروا دینے سارے۔ خدا کا کام ہے عدل کرنا، حجت کا کام ہے فضل کرنا۔ آپ کہیں گے عدل اور فضل میں فرق کیا؟ جو نوجوان بیٹھے ہیں میرے بھائی سر اٹھانا، عدل اور فضل فرق کیا ہے؟ توحید میں اور حجت میں فرق کیا ہے؟ جتنا بنتا ہو اتنا دینا عدل ہے،
ना भी बनता हो फिर भी दे देना फजल है। खुदा की हाँ म्यार है अदल, उसके हाँ अदल है। वो ना किसी का रखता है ना किसी का बढ़ाता है, वो बराबर देता है। और अदल इलाही मखलूक की समझ में आई नहीं सकती। मूसा नबी थे, हज़रत मूसा ने कहा मेरे अल्लाह मैं तेरा अदल देखना चाहता हूँ। फरमाया मूसा दरिया के किनारे पे मैं तुझे अपना अदल दिखा। लेकिन मूसा छुप के बैठ गया। जब मूसा छुप के बैठ गए, अल्लाह का अदल देखते हैं कि खुदा का अदल क्या है। जब मूसा ने देखा कि इतनी देर में एक नौजवान है जो घोड़े को दौड़ाता हुआ सरपट आया, उसने आके पूरी जवानी के जोर पे घोड़े उतरा, दरिया से पानी पिया, मुंह धोया और दोबारा घोड़े की जीन पे जब बैठने लगा, तो जब वो जस्त लगा के बैठा तो उसके लिबास से उसकी दिनारों की थैली जमीन पे गिर गई। मूसा देख रहे थे। जब वो बैठ के घोड़ा दौड़ाने लगा तो जनाब मूसा की आवाज निकलने लगी। फितरत है ना इंसान की कि पाकिस्तान में तो बंदे मोटरसाइकिल का स्टैंड उठाओ, बंदे गाड़ी रोक लेते हैं तो भाई स्टैंड नीचे कर ले। फितरत होती इंसान की कि दूसरों की खामी पे जल्दी उंगली उठा लेते हैं। जब मूसा ने फौरन इशारा करने लगे, लेकिन वो निकल गया। जब मूसा बैठे कि ये कैसा हो? अभी जनाब मूसा बैठे थे, इतनी देर में एक नबीना छड़ी के सहारे से पानी को ढूंढता हुआ आया। उसने पानी को देखा, वहां वजू किया। उस दौर में जो अल्लाह की नमाज थी वो अदा की, एक दरख्त की ओट में जाके अल्लाह की तस्बीह पढ़ रहा है और यूं आंसू जा रहे हैं। इतनी देर में एक छोटा सा बच्चा खेलता हुआ है और वो दिनार की थैली उठा के, उसको दिनारों की कीमत का नहीं पता, वो कोई खेलने वाली चीज समझ के उसको हिलाता हुआ चला गया। जब मूसा देख रहे हैं, वही घोड़ा सवार वापस पलटा और उस नबीना से कहने लगा, थोड़ी देर पहले मैं यहां रुका था, ये है मेरे घोड़े के सुम्मों के निशान, जहां करीब ही तेरे कदमों के निशान, यहां से मैंने अभी पानी पिया है, मुंह धोया है, मेरे दिनार यहां गिरे। बूढ़े ने कहने लगा, मुझे तो नजर ही कुछ नहीं आता, मुझे तो तेरा चेहरा नजर नहीं आ रहा। बहस इतनी हुई कि जवान ने जज्बाती होकर तलवार निकाली और बूढ़े का सर तन से जुदा कर दिया। बूढ़े की लाश तड़प रही है और मूसा के चेहरे की रंगत बदल गई। खुदा ने कहा, मूसा देखा मेरा अदल? जनाब मूसा कहते, मेरे मालिक माफ करना, मैं तेरा नबी हूं, इसमें अदल कहां है? ये मखलूक की नजर में जुल्म है। ये नबीना बूढ़ा जो तेरी याद में रो रहा था, नाहक कत्ल हो गया, ना इसने दिनार उठाए ना इसको पता। आवाज ये है मखलूक के देखने का अंदाज। अब सुन मेरा आदल। इस बूढ़े नबीने ने जवानी में इस जवान के बाप को नाहक कत्ल किया था। अब ये मेरी बारगाह में रो रो के माफिया मांग रहा था, लेकिन मेरा कानून है कि मैं खून का बदला खून की सूरत में लेता। अल्लाह ने इसे माफ करना था, लिहाजा वो अपने बाप का बदला लेके चला गया। तो मेरे मालिक वो दिनार तो बच्चा लेके गया था। फरमाया, इस जवान ने इस बच्चे के बाप की इतनी कीमत देनी थी। इस बच्चे का बाप मर गया, ये बच्चा यतीम है, इससे नहीं पता कि मेरा हक किसके पास है, मुझे तो पता है ना। वो अपने बाप का हक ले गया, वो अपने बाप का हक ले गया। ये है मेरा अदल इलाही का तकाजा। ये है बाज़-औक़ात हम बाज़-औक़ात नहीं, जिंदगी में बहुत सी चीजों पे कहते हैं ये बड़ी ज्यादती हुई है, थोड़ा सा हल्की सी भी कोई मुसीबत आई, ये ज्यादती हुई है जी। उसके अभी छोटे छोटे बच्चे थे, बड़ा जुल्म हुआ जी, मां मर गई। अदल इलाही पे मखलूक का हक ही नहीं बोलता कि जुबान खोल सकता। खुदा का काम है अदल करना, हुज्जत का काम है फज़ल करना। जितना बनता हो उतना देना अदल है, ना भी बनता हो फिर भी देना फज़ल। मजमा थोड़ा संजीदा हो गया तो मैं माहौल ठीक करूं। अगले लम्हे में माहौल ठीक होने लगा है। राहिब आया था अदल से बेटे मांगने। हाय हाय हाय,
حسین نے اپنے فضل کے اختیار کو استعمال کیا. توحید پہ کوئی حرف نہیں آیا کہ اللہ نے نہیں دیے تو حسین نے کیسے دے دیے. عدل نہیں دے رہا تھا, فضل نے دے دی. مولا امیر المومنین کے پاس ایک شخص آیا, مولا امیر المومنین کا دور تھا اور مولا امیر المومنین کے علی کے دور میں اور باقی ادوار میں یہ فرق تھا. کتنا بڑا فرق تھا کہ علی کے دور میں ایک شخص روتا ہوا علی کی بارگاہ میں آیا. علی نے فرمایا کیوں آیا؟ کہنے لگا یا علی مجھے پاک کر دیجئے. کس چیز پہ؟ یا علی مجھ سے چوری ہوئی تھی. لیکن پرانے دور میں کسی سے معافی نہیں مانگی کیونکہ عدل ہی نہیں تھا. اس لیے تو کہتے کہ جب قائم آئیں گے تو دنیا میں عدل ہوگا. مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے قائم کا دور ایسا ہوگا کہ زکوٰۃ دینے والے ہوں گے, لینے والا کوئی نہیں ہوگا. قائم کا دور عدل کا دور. اسے آگے کہا یا علی پہلے عدل کا مطالبہ ہی نہیں تھا, اب کیونکہ مالک عدل ممبر پہ آ گئے یا علی اب پاک کر دیجیے. علی نے فرمایا شریعت محمدی میں جو تیری سزا ہے چور کی وہ تجھے ملے گی. جس نے کہا یا علی سزا ہی تو لینے کے لیے آیا ہوں. مولا امیر المومنین نے جلاد کو اشارہ کیا. جلاد نے شریعت محمدی کے مطابق اس کی دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو کاٹا. انگلیوں کا کٹنا تھا, لہو ٹپک رہا ہے, ہاتھ کٹ چکا ہے, چہرے پہ کوئی خوف نہیں ہے, آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں ہے, خوشی کے ساتھ علی کا چہرہ دیکھ رہا ہے, اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو یوں چوم رہا ہے. ایک بندے نے کہا علی نے تیرا ہاتھ کاٹ دیا ہے اور تو علی کے قصیدے پڑھ رہا ہے. اس نے کہا مجھ سے بڑا خوش نصیبی کون ہوگا جسے علی نے پاک کیا ہے. مجھے علی نے پاک کیا ہے. یہ علی کے قصیدے پڑھتا ہوا دربار کے دروازے کی طرف جا رہا تھا. جب اس نے علی کے قصیدے پڑھے, علی کے ایک سپاہی نے آ کے کہا یا علی ابھی آپ نے انگلیاں کاٹ کے بھیجا ہے, وہ گلی میں آپ کے قصیدے پڑھتا ہوا جا رہا ہے. علی کی آواز ہے ذرا اسے واپس بلاؤ. اس کو واپس بلایا گیا. زمین پہ پڑی ہوئی انگلیوں کو علی نے اٹھایا, اس کے ہاتھ پہ رکھ کے اپنا ہاتھ پھیرا. انگلیاں دوبارہ اس کے ہاتھ کے ساتھ لگ گئی. ایک صحابی نے آ کے بڑھ کے کہا دینی تھی تو کاٹی کیوں تھی, دینی تھی تو کاٹی کیوں تھی. فرمایا وہ عدل تھا, یہ فضل ہے. فضل کہہ رہا تھا دے. اور اللہ جو بھی دیتا ہے وہ فضل سے دیتا ہے. بندے 6 منزلہ کوٹھی بنا کے دروازے پہ لکھتے حاذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. عدل نہیں. عدل ہوتا تو ایک اینٹ بھی نہ آتی. ہاں اگر وہ عدل کرتا ہے, کیونکہ ہمارا عدل اور ہے, اس کا عدل اور ہے. ہم نے کسی کو 10 روپے خراج دینے ہو پہلے پتہ کرتے ہیں کہ یہ مستحق ہے یا نہیں. معصوم فرماتے اگر تم اسے دیکھ کے دیتے ہو, اگر وہ دیکھ کے دے, حاضر من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. مولا سید الساجدین کے پاس ایک بندہ ہے, اس نے کہا مولا مقروض ہوں. مولا نے فرمایا پانی لے کے میرے ہاتھ دھلوا. اس نے کہا مولا میں نے کہا ہے کہ میں مقروض ہوں. مولا نے فرمایا پانی لے کے. وہ پانی لے کے مولا نے فرمایا میرے ہاتھ میں پانی ڈال. اس نے ہاتھ پانی, مولا نے فرمایا نیچے دیکھ. اس نے نیچے دیکھا ہیرے جواہرات. اس نے کہا پہلے جب میں نے مانگا تو پہلے دے دیتے. فرمایا وہ عدل تھا, یہ فضل ہے. شہزادہ قاسم کا سن مبارک چھوٹا تھا. ایک شخص مولا حسن کے دروازے پہ, ایسے آ کے دروازے پہ دستک دی. اندر سے 2 یا 2.5 سال کے شہزادہ قاسم باہر آئے. باہر ایک بندہ کھڑا تھا. بابا کہاں ہے؟ فرمایا چچا کے ساتھ کسی سفر پہ گئے. اس نے کہا اچھا جب آئے تو پھر آؤں گا. جناب قاسم نے کہا واپس آ. کیوں آیا تھا؟ کہنے لگا کچھ مانگنے آیا تھا. فرمایا میں بھی حسن ہی ہوں. اگر مانگنے کے ارادے سے آیا نا تو میں بھی حسن ہی ہوں. کیا مانگنے آیا تھا؟ اس نے کہا مقروض ہوں, چاہتا تھا کہ حسن کو میری مالی مدد کر دے. کتاب کے جملے ہیں کہ شہزادہ قاسم کے اوپر جو عبا تھی نا بطور چادر یوں اتاری. فرمایا یہ لے.
उसने पकड़ी, अब कमी थी मार्फत की। पकड़ने के बाद कहने लगा क्या करूं? फरमाया अपना कर्जा उतार। खामोश हो गया, बच्चा है, अब उसे चादर दी है, इनकार भी नहीं कर सकता, इमाम का बेटा है। चला गया, बाजार में जाके कीमत पूछी, किसी ने 2 दिरहम बताई, वापस घर चला गया। अगले दिन मौला हसन की बारगाह में आया, मौला कल आया था, कर्ज था। फरमाया तुम्हें कासिम ने दे के तो भेजा था। ना जुमला सुनना, जुमला सुनना, मार्फत यहीं से आपकी मार्फत मजबूत हो जाएगी। मौला ने कहा कि कासिम ने तुम्हें दे के तो भेजा था। कहने लगा जी मौला, उन्होंने अपनी चादर दे दी थी मौला, वो 2 दिरहम की बिक रही थी। मौला फरमाया तुझे बेचने के लिए नहीं दी थी, कासिम ने चादर दी थी, मुसल्ला बिछा, दुआ कर, अल्लाह सब कुछ दे देगा। तूने कासिम की चादर का मुसल्ला बनाना था। वो अदल से मांग रहा था, कासिम फजल से दे रहा था। ला इलाहा इल्लल्लाह अदल है, अलीयुल वलीउल्लाह उसका फजल है। आज हमें बंदे कहते हैं गाजी से क्यों मांगते हो, गाजी से क्यों मांगते हो? खुदा कुरान में कहता है मैं देता ही फजल से हूं। नहीं 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 नहीं, अभी म्यारे उस बात आई नहीं। हम अब्बास के अलम पे जाके इसलिए झुक जाते हैं, अब्बास सिर्फ फजल नहीं, अब्बास अबल फजल है। अब्बास फजल का मालिक क्या कह ले, अलीयुल वलीउल्लाह तौहीद का फजल है। तौहीद दावा, नबूवत दलील, इमामत सबूत से। दावा बगैर सबूत के अधूरा होता है। अगर आज हम दावा करें कि हम अली से मोहब्बत करते हैं, ये हमारा दावा है। देखिए हमने दावा किया है ना, और पूरी दुनिया के सामने दावा किया है। लिबास बदलने से अकीदे नहीं बदलते। क्या आप कहेंगे हम मुहर्रम में स्याह लिबास पहन लिए तो हम अली वाले होंगे? आपने दावा किया है हम अली से मोहब्बत करते हैं। सबूत अमल है। अलीयुल वलीउल्लाह आपने दावा किया है, जैसे अल्लाह ने ला इलाहा दावा किया तो खुदा ने दावा करने के बाद कितनी खूबसूरत दलील दी, मोहम्मद रसूलुल्लाह, कितना बेहतर सबूत दिया, अलीयुल वलीउल्लाह। अब आपने दावा किया है, अल्लाह ने तो दावा पूरा कर दिया अली की सूरत में। अब जहां से अल्लाह ने दावा पूरा किया था वहां से आपने दावे का आगाज किया है। जो अल्लाह का सबूत था वो आपका दावा है। नहीं नहीं, बात वैसे समझे जैसे मैं समझा रहा हूं। अल्लाह के दावे का सबूत था अली, आपका दावा है अली की मोहब्बत। सबूत क्या है? मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ लफ्ज कह रहा हूं कि इतने अहादीस और इतने हवाले आंखों के सामने के मौला अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि इबादत अमल है। विलायत अली जैसे शजर का पानी होता है, जैसे बगैर पानी के पौधा नहीं उगता, विलायत अली के बगैर कोई अमल काबिल कबूल नहीं है। इसलिए अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि हमने अमाल की कबूलियत ही अकीदे पे रखी है। अकीदा बीज है, अमल फसल है। बीज अच्छा होगा तो फसल अच्छी होगी। इसलिए तो खुदा ने कहा कि मैं क़यामत वाले दिन अमाल का हिसाब ले लूंगा। इससे पहले मैं कब्र में अकीदे का जवाब दूंगा। कब्र में नहीं पूछा जाएगा कि नमाजें कितनी है, कब्र में नहीं पूछा जाएगा रोजे कितने हैं, कब्र में नहीं पूछा जाएगा कि ज़कात कितनी दफा दी थी, कब्र में नहीं पूछा जाएगा हज में कितनी दफा गया था। कब्र में जाके पूछा जाएगा मन रब्बों का, मन नबियों का, मन दीनों का, मन इमामों का। तेरा रब कौन है, तेरा दीन कौन है, तेरी किताब क्या है, तेरा इमाम क्या है। इसलिए तो मजहब जाफरिया में है, जब कब्र में लिटाओ तो लिटाने के बाद उसके शाने पकड़ो, पकड़ के हिलाओ, हिलाकर इस्मा इफ़हाम सुन समझ। थोड़ी देर के बाद तेरी कब्र में तो मलाइका मुकर्रबीन आएंगे, वो तुमसे सवाल करेंगे कि तेरा रब कौन है, तो बताना अल्लाह रब्बी मोहम्मद नबी कुरान और किताबी काबा और किबलती। अली को निकाल के पूछ रहा मौली ये क्या कर रहा है? वो कहता इसे तलकीन कर रहा हो कि अली से लेके महदी तक गवाही देना। उसको कह रहा जिंदगी में एक ही गवाही नहीं देने देता था, कब्र में 12-12 की क्यों?
پوچھے علی کا، اگر دل ہوا تو کہہ دینا، وہاں ہلا کے کہہ رہے ہیں، سن بھی سمجھ بھی، بول کے گواہی دینا، صرف علی نہیں مہدی تک سب کی گواہی دینی ہے۔ کس کی مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو کہ قبر میں اعمال، وہ کہے گا نہیں، صرف عقیدہ، کیونکہ عقیدہ بہتر ہوگا تو عمل بہتر ہوگا۔ اب یہ بھی نہ سمجھنا کہ عقیدے کا سوال اور چھٹی کہ بس قبر میں عقیدہ پوچھ لیا، جو عقیدہ ہی پوچھنا ہے تو ہمیں عمل کی کیا ضرورت ہے۔ اب جملہ کہوں، اب دیکھوں گا کس چہرے پہ رونق آئے گا۔ قبر میں اللہ علی پوچھے گا، حشر میں علی نماز پوچھے گا۔ قبر میں اللہ پوچھے گا، بتاؤ علی کو ماننا کہ نہیں ماننا۔ حشر میں علی کھڑا کر کے کیا بتاؤ، وہاں سے تو بچ کے نکل آئے، کیا منی والے ہیں، ادھر میرے سامنے آ۔ کون ہے شافی محشر؟ علی۔ کون ہے مالک روز جزا؟ علی۔ قیامت کے میدان میں علی کھڑا ہوگا۔ میں دوسروں کی بات ہی نہیں کر رہا، میں کسی کی دشمنی علی کی بات ہی نہیں کر رہا، اس کا دعویٰ ہی نہیں ہے علی پہ، ان کی تو قبر میں ہی اعمال والی کتاب بند ہے۔ بھئی معاشر میں تو اعمال کی گٹھری وہی لے کے اٹھے گا نا بھئی جس کا میٹر کی کلیئر نہ ہو۔ اسے کبھی ایف اے کے پیپر دیے، جب وہ پہلے ہی امتحان میں فیل ہو گیا، قبر میں پہلا امتحان تھا نا، اور اس میں فیل ہو گیا، اور یہ لازمی امتحان تھا، اس میں فیل ہو گیا۔ اب اس کا مطلب ہے کہ اگلا جو امتحان ہے اس میں یہ ابھیر ہی نہیں ہوگی، آئے گا نہیں، اٹھایا نہیں جائے گا۔ اٹھائے جائیں گے وہ جو عقیدے کا جواب دے چکے ہیں۔ قبر میں فرشتوں نے پوچھنا ہے عقیدہ، حشر میں خود علی نے اور وہاں کھڑے ہو کے کہا نہیں یا علی، ہم تو علی علی کرتے ہیں، تو پھر علی پوچھ لیں گے نا، علی کہیں گے تو علی علی کرتا رہا اور یہ نہیں پتا کہ علی کیا کرتا رہا۔ اتنی چھٹی بھی نہیں ہونی کہ اتنی پکی چھٹی ہو جائے گی کہ بات جی آپ نے علی علی کرنا اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ ہاں اتنی چھٹی، اتنی ڈھیل مذہب آل محمد میں ہے نہیں۔ جب میرے مولا نے نہیں دی تو میں تو بابا جی نہیں ہوتا نا کہ میں بیٹھ کے کہوں گا نہیں جی چھٹی ہے جی، بالکل نہیں۔ شیطان کا قصور کیا تھا؟ شیطان کا قصور یہ تھا کہ وہ اللہ کو مانتا تھا، اللہ کی نہیں مانتا۔ اب علی کو مانے، علی کی لڑائی ہے علی ولی اللہ پہ۔ اللہ نماز میں آپ سے سننا کیا چاہتا ہے؟ پورے خدا میں، پورے قرآن میں، میں ایک طالب علم ہوں ماتمی امام حسین کا، پورے قرآن میں خدا نے یہ نہیں کہا کہ نماز کی تلاوت کرو، نماز پڑھو، آقیم الصلاۃ، صلاۃ کو قائم کرنے کو میں بڑے آسان لفظوں میں کہوں گا تاکہ بچے بھی سمجھے کہ بندہ کسی بندے کو کہتا ہے یار تو نے جا کے میری گواہی دینی ہے، کورٹ میں میرے ساتھ جانا ہے، وہ کہہ جائے گا، بندہ تھوڑی دیر بعد اسے کہنا یار کل ہیرنگ ہے، تو قائم ہے نا، تو اپنی گواہی پہ قائم ہے نا، تو دینی ہے۔ وہ کہے جی میں قائم ہوں، میں جا کے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرواؤں گا کہ یہ بندہ ٹھیک ہے۔ این عدالت میں جا کے وہ بندہ کہے جی نہیں آج میں نہیں جا سکتا، تو جتنا مرضی دعویٰ کرے جب اس نے گواہی دینے کے لیے عدالت میں گیا ہی نہیں۔ نہیں بات تو میں سمجھا رہا تھا، بات تو میرا خیال میں سمجھا رہا تھا کہ بات زیادہ سخت بھی نہ ہو جائے کہ اس نے دعویٰ کیا کہ میں گواہی دوں گا، لیکن جس دن ہیرنگ تھی اس دن وہ کورٹ میں گیا ہی نہیں، تو جو اس نے وعدہ کیا تھا وعدے کا کوئی فائدہ جب وہ عدالت میں نہیں گیا۔ تم نے علی سے وعدہ کیا ہم تیری ولایت کی گواہی دیں گے، اللہ نے 3 دفعہ 5 بار تمہیں عدالت میں بلایا، تم گئے ہی نہیں۔ کس کو گواہی دینی تھی بھئی؟ یہ جو گواہی دینی تھی کس کو دینی تھی؟ یہ علی ولی
اللہ کی گواہی آپ نے کسے دینی تھی؟ اشہد ان علی ولی، ہم مر جائیں گے، ہم کٹ جائیں گے، ہم نے نہیں علی ولی چھوڑنا، کس کے سامنے گواہی دینی تھی؟ حضرت سبتین کے سامنے، محمود گنانی صاحب کے سامنے، ناصر جعفری صاحب کے سامنے، آصف علوی کے سامنے گواہی دینی تھی اللہ کے سامنے۔ اس نے بلایا دن میں 5 دفعہ عدالت کو، مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، وہ تمہیں سورہ الحمد سننے کے لیے تمہیں نہیں بلاتا، وہ کل هو اللہ سننے کے لیے نہیں بلاتا، وہ تمہیں جھکانے کے لیے نہیں بلاتا، وہ دن میں 5 دفعہ جس گواہی پہ میں نے تمہیں انسان بنایا تھا تو اس گواہی پہ قائم بھی ہے کہ نہیں ہے؟ نماز علی اور ولی اللہ کی گواہی کے عملی ثبوت کا نام ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جا کے گواہی دو گے، ہم گواہی پہ قائم ہیں۔ جو وعدہ ہم نے کیا تھا روحوں نے، جو اقرار کیا تھا ہم نے غدیر میں، ہم اس اقرار پہ قائم ہیں۔ اس اقرار پہ قائم رہنے کے لیے اللہ دن میں تمہیں بلا رہا ہے۔ نمازوں کے اوقات دیکھو، اللہ نے تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ رکھی، اور نماز کا مکمل دار و مدار جو ہے وہ تمہارے تشہد پہ۔ بیٹھو، بیٹھ کے گواہی دو، بیٹھ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں، آ گئے بیٹھ گئے، اس سے پہلے صرف اللہ سے باتیں ہیں۔ اللہ نے کہا میری بارگاہ میں آئے، اللہ کی بارگاہ میں آ کے کھڑے ہوئے، یہ ہاتھ اٹھائے، کیوں؟ میں نے دنیا کی ہر چیز سے ہاتھ اٹھایا، ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے، آ گیا آ گیا، کس کے پاس آیا ہے؟ تیرے پاس، مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ الحمدللہ۔ میں کون ہوں؟ رب العالمین۔ تو میرا نام فرمان ہے، تجھے مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ الرحمن الرحیم۔ تو یہاں کیا کرنے کے لیے آیا ہے؟ ایاک نعبد، اور کیا چاہیے؟ ایاک نستعین۔ کس بات کی مدد کروں گے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ وہ جن کا رستہ مانگ رہا ہے وہ بندے جانتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ اگر میں نے ان کے رستے پہ لے گیا تو ادھر تو نہیں جائے گا، غیر المغضوب علیہم۔ محبت میں قائم کر دیا، اب اور مجھ سے کیا چاہیے؟ سبحان ربی العظیم۔ تجھے پتا ہے میں تیری گفتگو سن رہا ہوں، سامع اللہ لمن حمدہ۔ اب تو میری بارگاہ میں پکا رہے گا سبحان ربی العظیم، اب کہیں اور تو نہیں جائے گا استغفر اللہ ربی واتوب۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سانس لے کے بیٹھ جا، الحمدللہ تو نے مجھے اللہ کہا، تو نے رحمان کہا، تو نے رحیم کہا، قیامت میں تیرا ایمان ہے، عبادت میری کرتا ہے، مدد مجھ سے چاہتا ہے، نعمتوں والا گھر چاہیے، غیر المغضوب کے دروازے پہ جانا نہیں چاہتا، میری بارگاہ میں جھک بھی گیا ہے۔ تجھے پتا ہے کہ میں نے تجھے اپنی جو عبادت کروائی ہے، یہ عبادت پہ میں نے تجھے کیا ثابت کیا تھا؟ تجھے میری گواہی کا پتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تجھے کس نے بتایا ہے کہ میں اللہ ہوں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس محمد کی کوئی اور بات بھی یاد ہے؟ اشہد ان علی۔ اب تو نے گواہیاں دے دی، تو نے مجھے رحمان مان لیا، تو نے مجھے رحیم مان لیا، اب کیا چاہتا ہے؟ میری کچھ دعائیں ہیں، لیکن تجھے پتا ہے کہ میں دعائیں کس کے وسیلے سے سنتا ہوں؟ اب اٹھائی زہرا کی تسبیح۔ اب میں نے تجھے کچھ مانگنا ہے، اور مانگنے سے پہلے مجھے پتا ہے کہ کس بی بی کی تسبیح چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تسبیح نہیں، یہ سنت سیدہ ہے۔ تسبیح رکھی، دعا کے ہاتھ اٹھائے، دعا کے ہاتھ اٹھائے، خدا نے کہا اب مانگ، اب تیری گواہیاں بھی پوری، تجھے رحمان بھی مانگا، تجھے زہرا بھی یاد ہے، تجھے علی بھی یاد ہے، تجھے رسول بھی یاد ہے۔ اب جو مانگنا میرے بندے مانگ، اب میں جو تو نہیں بھی مانگے گا میں وہ بھی دے دوں گا۔ اب جب سب کچھ مانگ لیا، اس خدا نے کہا میں نے سب کچھ تیرا پورا کر دیا ہے، اب بتا
میں نے اتنی نعمتیں تجھے دی ہیں. اس پہ کچھ اور بھی مجھ سے کہنا چاہے گا. اب دوبارہ سر سجدے میں رکھ. شکر للہ، شکر للہ، شکر. سجدہ شکر کرتے ہوئے پھر کیا کرتے ہو؟ خاک شفا پہ بایاں رخسار دایاں رخسار. یا اللہ ہو، بولو نمازی بیٹھو، یا ربا ہو یا سیدہ. پڑھتی نماز، پوچھنا کسی سے. یہ سجدہ شکر میں پیشانی خاک شفا پہ رکھ کے یہ تسبیح کیوں نہیں ہے؟ یا اللہ ہو، یا ربا ہو یا سیدہ ہو. اس کے لیے بایاں رخسار کربلا کی کہاں، دایاں کیوں رکھا؟ اگر تمہیں نماز میں علی اور حسین یاد رہے پھر تیری نماز تیری معراج نہیں. اگر تو قیام میں کھڑا ہو، تجھے پتا چلے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں آیا ہوں، 2 منٹ کے لیے اس نے مجھے بلایا، میں نے جلدی جلدی اپنی وہ گواہی ریکارڈ کروانی ہے جو میں نے اللہ کی بارگاہ میں وعدہ کیا تھا. وہ گواہی دے کے تم نے جانا ہے. جلدی جلدی گواہی دے کے جانے لگے ہو. اب تم نے تسبیح زہرا بھی کر لی ہے. اب تمہارے شکر میں تم مصلی چھوڑو گے، نوکر کے حق میں دعا کرنا، روتی آنکھوں سے تم مصلی چھوڑو گے. جب یا اللہ ہو، یا ربا ہو یا سیدہ کہا جاتا ہے، یہ کس نے کہا تھا، کب کہا تھا؟ جب آخری سجدہ کیا تھا نا حسین نے. حسین کی پیشانی کربلا کی خاک پہ تھی، یا ماں کی چیخ آئی. حسین نے ماں کے رونے کی آواز سنی، حسین نے بایاں رخسار کربلا کی خاک پہ رکھا. یا اللہ ہو، یا ربا ہو. حسین نے ماں کو بلایا، یا سیدہ. حسین ماں کو بلا رہا تھا، یا ماں دائیں طرف آ کے کھڑی ہوئی. حسین نے پھر تپتی ہوئی ریت پہ اپنا رخسار رکھا، یا اللہ ہو، یا ربا ہو یا سیدہ ہو. حسین تسبیح پڑھ رہا تھا، ماں حسین کی زلفوں پہ ہاتھ پھیر رہی تھی. یہ نماز نہیں ہے، یہ عزائے حسین ہے. نماز پڑھو گے تو مارتا میں تمہارا. اس لیے کربلا کی خاک پہ علماء کہتے ہیں کہ جب بھی نماز پڑھو خاک کربلا پہ تمہاری نظریں ہوں. جتنی دیر نماز پڑھو سجدے گاہ کو دیکھو، سجدے گاہ کو دیکھو تو تمہیں کربلا کی خاک یاد آئے. خاک یاد آئے تو تجھے خاک میں پڑا ہوا لہو یاد آئے. تجھے لہو یاد آئے تو تجھے حسین کی 13 ضربیں یاد آئیں. تیری نماز میں حسین ہو، تیری نماز میں علی ہو. تم نے سجدہ مسجدوں میں کیا، حسین نے کربلا کی ریت پہ کیا. بھائی نے کربلا کی ریت پہ کیا، بہن نے جلے ہوئے خیموں پہ. آج ہے شبیہ جھولا کی برآمدگی، آج ہے شبیہ گہوارہ میں پھیلانا. حسین پہ یقین سب کا. میں حسین کا ذاکر ہو کے کہتا ہوں یقین کے ساتھ آج دعا کرنا. میں مصائب کا ابتدا کرنے لگا ہوں، دعا کروں گا اللہ میرے بھائی سید علی شاہ کو، میرے بھائی واجد کو، اس کے علاوہ جتنے بھی مومنین جھولی پھیلا کے بیٹھے، جس کو بیٹے کی تمنا ہے، حسین کی ماں اکبر کو جو حاجات ہیں ضرور ملے گی، کیونکہ آج جھولے کے ساتھ حسین کی سکینہ آ رہی ہے. لائٹیں ظفر بھائی اگر ہو سکے. بڑا خوبصورت مصرع پڑھنے لگا ہوں. در نجف تھا ابھی یاقوت بنے گا. جسے پتا ہے کہ در نجف کا رنگ کیا ہے اور یاقوت کا رنگ کیا ہے. جو در نجف تھا ابھی یاقوت بنے گا. اصغر تیرا جھولا تیرا تابوت بنے گا. آج حسین کی ذری اٹھائی جاتی ہے، غازی کا علم اٹھایا جاتا ہے، قاسم کی مہندی اٹھائی جاتی ہے، اصغر کا جھولا اٹھایا جاتا ہے. 3 دن کا تھا جب ماں لے کے مدینے سے چل پڑی. عراق کی گرمی، سفروں کی تھکن، کربلا پہنچتے پہنچتے اصغر 6 مہینے ہو گئے. آپ مولا اصغر کی دنیا میں آمد پڑھیں
حسین نے کربلا ایک دن تاخیر سے اس لیے کی تھی، اصغر کی 6 ماہ عمر پوری ہونے میں 1 دن باقی تھا۔ میں نے یہ جملہ پڑھا تو آپ نے سمجھا شاید تاریخ کی اعتبار سے پڑھا، اگلا جملہ پڑھوں گا تو میرا خیال ہے جو مصائب سمجھتا ہے وہ بندہ ضرور ہائی کہے گا۔ حسین نے 1 دن کربلا دیر اس لیے کر دی، قربانی کی عمر کم از کم 6 ماہ ہو۔ حسین کی ماں ہائی قبول کرے، محمد کی بیٹیاں چیخیں قبول کرے۔ ایک بار قتل نہیں ہوا، 3 شہادتیں ہیں حسین کی اصغر کی۔ میں کوشش کروں گا کہ وقت زیادہ لیکن میں 3 کی 3 شہادتیں پڑھ سکوں۔ جناب رباب بی بی نے دروازے میں بلایا مولا حسین کو، مولا جب سے آپ نے صدا استغاثہ بلند کیا میرا اصغر جھولے میں نہیں رہ رہا، بار بار جھولے سے گرتا ہے، رو رو کے کہتا جن کے بیٹے زندہ ہوں وہ باپ غریب نہیں کہلواتے۔ مولا حسین کی آواز رباب اصغر کو تیار کیجئے۔ بی بی رباب نے اپنے آنسوؤں کے ساتھ اصغر کا چہرہ دھویا، اصغر کے سر پہ ایک پٹی بطور امامہ کی رکھی، علی اصغر کو تیار کر کے حسین کے ہاتھوں پہ ماں نے اصغر دیا۔ میں نے لفظ پڑھا تھا کیونکہ شہادتیں 3 پڑھنی ہے، میں چاہتا ہوں کہ مومن تھکے نہ، آنسو آخر تک چل سکیں۔ اگر آپ کی ہائی نہیں نکلی تو میں پھر جملہ بدل لگاؤں، رباب نے اصغر کفن پہنا کے حسین کے ہاتھ۔ یہ کائنات کی پہلی ماں تھی جس نے زندگی میں بیٹے کو کفن پہنا دیا، مولا حسین کے ہاتھوں پہ دیا۔ 9 لاکھ کی فوج اشقیاء کریم کربلا فوجوں کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے۔ میرے مولا حسین کی آواز آئی، بدبختو بیعت کا مطالبہ تو مجھ حسین سے تھا، اصغر کا قصور کیا ہے، مجھے بہتے فرات سے 2 گھونٹ پانی کے چاہیے۔ مولا حسین نے اتمام حجت کی، حجت تمام کی۔ حسین نے یہ پانی مانگنے کے لیے استغاثہ نہیں کیا تھا، حسین اصغر کا خطبہ پڑھ رہے تھے، حسین اصغر کا مقدمہ پڑھ رہے تھے۔ حسین جانتے تھے کہ غازی کو لڑنا آتا تھا، اکبر کو تلوار اٹھانی آتی تھی۔ مولا حسین نے کہا کہ میں اصغر کا درس پڑھتا ہوں، میں اصغر کا دیباچہ پڑھتا ہوں۔ حسین نے اصغر کی مظلومیت کی کہانی پڑھی، سامنے 9 لاکھ تھے، بے شک قتل کرنے کے لیے آئے تھے، اپنے اپنے چہرے اباؤں میں چھپائے، چھپا کر عمر ابن سعد خدا تجھ پہ لعنت کرے، تو کہتا تھا غازی سے لڑنا ہے، قاسم سے لڑنا ہے، حسین سے لڑنا ہے، اب ہم 6 مہینے کے بچوں سے لڑیں گے۔ عمر ابن سعد نے پھیلتی ہی بغاوت دیکھی، یہ چلتا چلتا وہاں آیا جہاں ملون حرمل کھڑا تھا، آگے کہا کہ تجھے اس لیے لے کے آیا تھا کہ تو سب سے بڑا تیر انداز ہے، جلدی کر تیر چلا، حسین کے کلام کو قطع کر، اگر حسین بولتا رہا میری فوج پہ بغاوت پھیل جائے گی۔ یہاں تک پڑھ دی میں نے مقتل، اب پڑھنے لگا ہوں میں غربت۔ ادھر سے حرمل نے تیر کو کمان میں ڈالا، تیر کو کمان میں ڈالنا تو سکینہ نے خیمے کا پردہ اٹھایا، رو کے کہتی اپنا رباب تھوڑی پیچھے ہو جا، میں اصغر کی جنگ دیکھنے لگی ہوں۔ بی بی رباب نے سکینہ کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، رو کے کہا جب تک ماں زندہ ہے تو بیٹے کو نہ دیکھے۔ بی بی رباب کی نظر ہے حرمل پہ، ادھر نظر ہے اصغر پہ، ادھر حرمل نے تیر چھوڑا، رباب کی آواز ہے اصغر اونچا ہو، تیر اونچا رہا ہے، اصغر دائیں جا، تیر دائیں جا رہا ہے۔ کتابیں کہتی ہیں تیر اصغر کی گردن پہ لگ کے حسین کی کلائی پہ لگا، اصغر کی آواز ہے اپنا معاف کر دینا، میری گردن چھوٹی تھی۔ اماں میری گردن چھوٹی تھی، میں نے 3 یا 4 منٹ میں پہلی شہادت پڑھ دی ہے۔ کیوں پڑھی ہے کہ 2 شہادتیں اگلی سن لو۔ اماں معاف کر دے، میری گردن چھوٹی تھی، ظالم کا تیر وزنی تھا، دیکھو گے تو رو گے۔ تیر بلا تشبیہ شہزادے کے گلے سے پار ہو کے حسین کی کلائی سے پار ہو گیا۔ ادھر بابشاہ جی حسین کی کلائی سے تیر پار ہوا، حسین نے اپنی آواز اصغر کے اوپر دی، حسین کی آواز ہے اصغر ایسے ماں نے دیکھا نا، یا ماں مر جائے گی یا بہن مر جائے گی، اصغر مجھے اجازت دے میں تیری گردن سے تیر کھینچ لوں۔
असगर की आवाज आई, बाबा माँ के खेमे के सामने न जा, किसी टीले के पीछे चल। हुसैन असगर को लेके टीले के पीछे गए। असगर ने छोटी छोटी आंखें खोली, देखेगा बाबा तूने अकबर के जिगर से बर्छी निकाली है, तूने गाजी की आंख से तीर निकाला है। बाबा ना मैं अकबर ना मैं गाजी, मैं तेरा असगर हूँ। बाबा तूने मेरी गर्दन से तीर खींचना है। बाबा ऐसे न निकाल, पहले दादा इब्राहिम बोला, दादा इस्माइल बोला, मदीने से नाना बोला, नजब से बाबा बोला, बकिए से माँ बोला। आवाज इब्राहिम भी आ गया है, इस्माइल भी देख रहा है, बाबा भी सामने खड़ा है, माँ भी करबला के टीले पे आ गई है। अब जिस बंदे ने घर तक मातम करना है, हुसैन ने असगर को करबला की रेत पे लिटाया, हुसैन ने घुटना असगर की कब्र के करीब रखा, हुसैन ने तीर पे हाथ डाला, हुसैन यारी कह के तीर निकालने लगे, दो हाथ असगर की कमर पे आए। आवाज आई हुसैन आहिस्ता, हुसैन आहिस्ता, हुसैन आहिस्ता। आवाज आई कौन है? हुसैन दादियों को पोते बड़े प्यारे होते, वो तेरी माज़ारा। अजरो को मिन अल्लाह, अजरो को मिन अल्लाह। जिसे पता है ना कि आज असगर का झूला है, शर्म ना कर, हाय कह। तू अमीर है लेकिन आज हाय कह। हुसैन, हुसैन दादियों को पोते बड़े प्यारे होते हैं। हुसैन तीर असगर की गर्दन से निकला। जो मां ने असगर के सर पे छोटा सा अमामा रखा था ना, हुसैन ने उसी अमामे को असगर के गले की पट्टी बनाया, पट्टी बना के असगर की गर्दन का जख्म छुपाया। हुसैन ने यूं अपा के नीचे ले चला गया। हुसैन ज़ैनब के दरवाजे पे, ज़ैनब, ज़ैनब मेरा असगर आ गया। सैयदादियां भी दरवाजे पे खड़ी है, सकीना के छोटे छोटे हाथ हुसैन के कदमों पे आए, रो के कह दिया बाबा एक बार असगर मेरे हाथों पे दे। हुसैन ने बिना तस्बीह असगर को सकीना के हाथों में दिया। और तुम्हें पता है कि बहनों को छोटे भाई कितने प्यारे होते हैं। इधर असगर का सकीना के हाथों पे आना था। सकीना असगर की गर्दन का बोसा देने के लिए सकीना ने असगर के गले की पट्टी खोली। सकीना रेत में गिर गई, रो के कहती बाबा ये अकबर नहीं था। बाबा मेरे असगर की गर्दन इतनी जख्मी। हुसैन गए तलवार के साथ टीले के पीछे जाके कब्र खोदी। मैंने पहले कहा कि सारा हर मिंबर में जाकर सुनते हो असगर की एक शहादत। मैंने पहली शहादत जल्दी पढ़ी कि दो शहादत सुन सको। गाजी एक बार मारा गया, अकबर एक बार मारा गया, कासिम एक बार मारा गया। हुसैन ने तलवार के साथ कब्र खोदी, असगर की कब्र बनाई। मीर कहते नन्ही सी कब्र खोद के असगर को गाड़ के शबीर उठ खड़े हुए, दामन को छाड़ के हुसैन ने कब्र बनाई। आंसुओं के साथ कब्रगिरी की। हुसैन ने कब्र का निशान मिटाया। हाय सैयदो तुम्हारी गुर्बत, जैसे मदीने में अली ने ज़हरा की कब्र का निशान मिटाया, हुसैन ने असगर की कब्र का निशान मिटा दिया। मैं आपका मेहमान भी हूँ, भाई भी हूँ, बेटा भी हूँ, ना खतीब बन के सुनना, ना जाकर बन के। ये मेरे बदे हाथ हैं, तुम्हें गरीब की गुर्बत का वास्ता। मैं हाथ बांध के कह रहा हूँ कि पहली शहादत तुमने सुनी अपनी मर्जी से, अगली दो शहादतें सुनना ज़हरा की मर्जी से। शाम गरीबा हो गई, सरों की गिनती हुई। एक मलौन ने कहा मारे 72 थे, सारे इनके 71 मिले हैं। एक अमीना आगे कहता मैं देख रहा था हुसैन खेमों के पीछे तलवार के साथ किसी की कब्र बना रहा था। ये जुमला कहा है, ये शिमरे मलाओं ने 300 सिपाहियों से कहा हाथों में नेज़े लो, असगर की कब्र ढूंढो।
असगर की कब्र ढूंढने के लिए 300 सिपाही हाथों पे नेज़े लेके पड़े। अब अगर मातम करोगे तो मैं जुमला पढ़ूं। इधर से 300 सवार घोड़ों में बैठा सकीना हथेलियां रख के उठ के खड़ी हुई, मुंह नजफ की कर करके दी, दादा अली मेरी मदद कर, मेरा असगर इनको ना मिले। ये नेज़े जमीन पे मारते रहे। क्या एक मलान का नेज़ा जमीन पे लगा, इसने नेज़ा उठाया, सिर्फ नेज़ा नहीं आया, असगर का जनाजा। हौसला 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 हौसला। इसके बाद 2 मिनट पढ़ूंगा। 2 मिनट में इमाम बारगाह का माहौल बदल जाएगा। जब सब 2 मिनट के बाद शबीए गहवारा मंगवाइएगा, 2 मिनट के बाद बारगाह का माहौल बदलेगा। यूं नेज़े पे अकलीम भाई असगर का लाशा, इन कमीनों ने ऐसे कह के मारे जैसे इन्होंने सफीन में कुरान उठा के मारे थे। ये नेज़ों पे असगर की लाश लेके ये कह के मार रहे थे, सैयद है, औलाद ज़हरा है, बीबी का वास्ता मुझे जुमला माफ कर देना। जिस मलाउन के नेज़े पे असगर का लाशा था, उसके घोड़े के पीछे सकीना दौड़ रही थी, कहती नेज़े से उतार मेरी माँ का लाडला बेटा। और हमने कभी सख्त हाथों में नहीं लिया। हौसला हौसला हौसला। 1 मिनट और पढ़ूंगा। एक दर्द मैंने पढ़ लिया, एक दर्द और पढ़ूंगा। उसके बाद ना मुझ में ताकत रहेगी ना तुम में सुनने की ताकत रहेगी। अली की बेटी देख रही थी, ये मलाउन घोड़े को चक्कर दे रहा था, पीछे पीछे सकीना दौड़ रही थी। इसने घोड़े को रोका, रोके गया इस बच्चे की क्या लगती है। सकीना कहती मेरा भाई है। कहता मुझे बता तुम्हारी माँ कहाँ है। सकीना की आवाज़ है, वो सामने टीले पे बैठी है, वो जो ऊंची ऊंची रो रही है ना, वो हमारी माँ है। कहने लगा फिर बच्चा तुझे वापस नहीं करूंगा, तेरी माँ को वापस करूंगा। सकीना दौड़ के दी, अम्मा रुबाब जल्दी आ। वो असगर का लाशा वापस करने लगा है। रुबाब बिस्मिल्लाह पढ़ के झोली लेके उठी, मेरे बस में होता मैं सांसें खत्म कर लेता। बीबी ज़हरा मुझे जुमला माफ कर देना। ये मलाउन रुबाब के सामने घोड़े से उतरा, इसने कहा तेरा बच्चा है। रुबाब ने कहा मेरा बच्चा है। इसने असगर के जनाजे को उतारा, अपने घुटने पे रखा, अपनी जेब से खंजर निकाला, असगर की गर्दन पे खंजर रखा। रुबाब की आवाज आई, हुसैन मेरा असगर।